بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی کا سوال ہے، انبیاء اور ملائکہ کی عصمت میں کیا فرق ہے؟ عجیب سا سوال ہے۔ میرے خیال میں آپ بھی جانتے ہیں کہ فرشتوں میں انسان کی طرح نفس نہیں ہوتا۔ فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ بیوی ہوتی ہے، نہ بچے ہوتے ہیں۔ تو شاید سوال برائے سوال آپ کو بھی پتہ انسان ہوتے علیہ السلام کی ہوتے، ان میں بھی نفس آتے ہیں، سوتے ہوتے ہیں، انتہائی میں نہیں ہے۔ فرشتہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ انبیاء میں دوسرے انسانوں میں باوجود وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے، یہ عصمت انبیاء ہوتی ہے۔ فرشتے کا انبیاء سے کیا مقابلہ؟ فرشتے میں تو نفس ہی نہیں ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، تو آپ نے مقابلہ کیسے کر لیا اس کا؟ بہت سے اللہ کے بندے اکثر دنیاوی مصائب کا شکار رہتے ہیں، جبکہ آج کل یہ خیال عام ہو رہا ہے کہ اس پر اللہ کریم راضی ہوں، اس پر دنیاوی مصیبت اور دکھ نہیں آتے۔ اللہ کریم کی رضامندی کے اصول کا طریقہ کیا ہوگا؟ مصائب اور دکھوں کی آسانی کیسے نصیب ہو سکتی؟ اگر یہ طریقہ ہوتا تو کوئی کفر کیوں کرتا؟ ساری دنیا موج کرتی نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں پہ دکھ آتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کریم کا اپنا نظام ہے دنیا کا، اس میں دکھ سکھ صحت بیماری بچپن بڑھاپا جوانی ہر ایک پہ آتی ہے۔ ہر ایک کا ایک اپنا نظام ہے، اللہ کریم جانتا ہے، دکھ بھی بھیج دیتا ہے، سکھ بھی بھیج دیتا ہے۔ انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں، صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، اولیاء بھی بیمار ہوتے ہیں، صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے بندوں پہ زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ یہ ایک الگ نظام حیات ہے جس میں ساری مخلوق ہے۔ جانور بھی بیمار ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہو جاتے ہیں، پھر ان پر کب رب راضی ہوتا ہے اور کب ناراض ہوتا ہے؟ اس کا مطلب جانور بیمار ہو جائے تو اس پر اللہ ناراض ہو گیا، وہ تو مکلف ہی نہیں۔ صحت بیماری نفع نقصان یہ ہمارے بعض اوقات کردار کا نتیجہ ہوتا ہے، بعض اوقات من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اہل اللہ پہ اگر مصیبت بھی آئے تو انہیں مصیبت نہیں لگتی، وہ اس میں بھی خوش رہتے ہیں، ان کے دل میں تسکین ہوتی ہے اور اس کا بھی انہیں اجر ملتا ہے۔ اسے اللہ کی طرف سے سمجھ کر برداشت کرتے ہیں اور اس سے بھی درجات پاتے ہیں۔ دنیا دار پر مصیبت آتی ہے تو کبھی کسی کے پاؤں پڑتا ہے، کبھی کسی کو سجدے کرتا ہے، اور دنیا دار میں وہ بات نہیں ہوتی، اس کے لیے تکلیف باعث آزار بن جاتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، باقی ہر ایک کا اپنا نصیب ہے۔ دکھ سکھ صحت بیماری یہ ایک الگ نظام ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی تو آپ کو کھانا ضرور ہضم ہونا چاہیے، اور آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی تو آپ کو پکا پکایا کھانا ملنا چاہیے۔ اگر اس طرح ہوتا تو ساری دنیا پکے پکائے کھاتی، اور کیا ضرورت تھی انہیں تکلیفیں اٹھانے کی؟ یہ فضول سے سوال ہے، ان میں کوئی جان نہیں ہے، وقت ضائع کرنے والی بات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ
إلى فرعون وملئه واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وبئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ رحمت الہی اس قدر بے پناہ اور بحر بے کراں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو محروم نہیں رکھتا، اور جتنے لوگ محروم رہتے ہیں وہ خود رحمت الہی کا راستہ چھوڑ کر غضب الہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور معرفت دیا ہے، اور یہ صرف ایک مخلوق ہے انسان جس کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ نبوت صرف انسانیت میں ہے، فرشتوں میں کوئی نبوت رسالت نہیں، جنوں میں کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ ہر فرد کو، انسانیت کے ہر فرد کو یہ نعمت عطا ہوئی کہ اپنی حیثیت کے مطابق عظمت الہی کو پہچان سکے۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ حکم الہی کی پابند ہے، حاکم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ فرشتے بھی حکم کے منتظر رہتے ہیں، حاکم کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے۔ یہ صرف انسان کو فضیلت ملی کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور عظمت الہی سے آشنا ہوتا ہے۔ لیکن لوگ گمراہ ہو کر شیطنت اختیار کر لیتے ہیں۔ اب شیطان بھی تو اللہ کو جانتا ہے، مانتا بھی ہے، اسے پتہ ہے، لیکن وہ مردود ہوا۔ تب بھی اس نے مکالمہ کیا، بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مجھے مہلت دے دیں، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ بجائے توبہ کے مقابلے پہ آ گیا۔ یوم بدر اہل مکہ کے ساتھ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ساتھ انسانی شکل میں گیا، اور جب فرشتے نازل ہوتے دیکھے تو بھاگا۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آتا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہ ڈر کون سا ہے؟ عظمت الہی کا یہ ڈر ہوتا تو وہ توبہ کر لیتا۔ یہ ڈر محض اللہ کی طاقت و قوت کا ہے کہ وہ زبردست ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تباہ کر دے گا۔ تو معرفت کا ڈر یہ نہیں ہے، ورنہ تو شیطان بھی کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ڈر مقصود نہیں ہے، مقصود وہ ڈر ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یہ شیطان کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ معرفت تو اس کے کسی کام نہ آئی، اس لیے کہ اسے صرف یہ پتہ ہے کہ اللہ سے مقابلہ ممکن نہیں، وہ قادر ہے، وہ حی و قیوم ہے، ہم فانی ہیں، بھاگا۔
لیکن وہ تعلق کہ اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اسے یاد کیا جائے، اسے دل میں بسایا جائے اور اس کے سامنے اپنا وجود فنا کر دیا جائے، اپنی رائے ختم کر دی جائے، یہ دوسری معرفت ہے۔ اور یہ جاننا ہے کہ وہ سب سے تکڑا ہے اور تباہ کر دے گا، یہ اور بات ہے، یہ تو شیطان بھی جانتا ہے۔ تو لوگ وہ شیطانی معرفت اس طرف نکل گئے، کیونکہ دونوں راستے انسان کے لیے کھلے ہیں، وہ اطاعت کا راستہ اختیار کرے یا نافرمانی کا۔ تو اپنی پسند سے لوگوں نے نافرمانی کا راستہ اپنایا، حتیٰ کہ فرعون نے خود خدائی دعویٰ کر دیا، میری عبادت کرو، مجھے سجدے کرو، میں خدا ہوں۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھی مبعوث فرمایا، بِآیاتنا وسلطان مبین، اپنی آیات، اپنی نشانیاں، معجزات اور واضح معجزات دے کر مبعوث فرمایا۔ بہت سے معجزات دیے اور بڑے واضح دلائل سے دیے۔ اِلیٰ فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے امراء کی طرف مبعوث تو سارے قبطیوں اور بنی اسرائیل کی طرف ہوئے تھے، ذکر صرف امراء کا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ قوم عموماً امراء ہی کی پیروی کرتی ہے، حکمران بھی طبقے امراء ہی کو ساتھ رکھتے ہیں اور انہی کی بات سنتے ہیں، انہی سے مشورہ کرتے ہیں، انہی کی بات مانتے ہیں، اور قوم کو کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ قوم کو ویسے ہی ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جو وہ چاہتے ہیں یا جو وہ کرتے ہیں قوم وہی رویے اختیار کر لیتی ہے، انہی کی پیروی کرتی ہے، انہی کو خوش رکھنا چاہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے لوگوں سے زیادہ محنت کی جانی چاہیے۔ اگر کوئی ایک بڑا آدمی سدھر جائے تو اس کے پیچھے کتنی مخلوق جو اس کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے، اس کے سدھرنے کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات، اپنی کتاب، اپنا کلام، اور کلام جو ہوتا ہے اس میں متکلم کی ذات کا پرتو ہوتا ہے۔ ذات باری کا جب کلام ہوگا تو اس میں تجلیات باری بھی ہوں گی۔ بندہ بات کرتا ہے تو ہر بندے کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کی حیثیت کے مطابق اس کلام میں اس کی ایک کیفیت آتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے تو اس میں پرتو ذات باری ہوتا ہے، پرتو جمال ہوتا ہے اللہ کا۔ تو ہم نے اپنا کلام بھی دیا موسیٰ علیہ السلام کو، وسلطان مبین، اور روشن دلیل معجزات عطا فرمائے۔ لیکن فرعون اور اس کے امراء نے پرواہ نہ کی۔ اللہ قادر ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسے مانے گا تو بات بنے گی۔ ساری دنیا نہ مانے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا مان لے اس کی شان بڑھتی نہیں ہے۔ یہ ماننا نہ ماننا تو انسان کا اپنے لیے ہے کہ کتنی اطاعت کرتا ہے اور کتنی رحمت پاتا ہے، کتنی نافرمانی کرتا ہے اور کتنا عذاب پاتا ہے۔ لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ جو بندہ ہو کر خدائی دعویٰ کیے بیٹھا ہے، نیند آتی ہے تو مغلوب ہو کر سو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی کے لیے تڑپتا ہے، بھوک لگتی ہے تو غذا کا محتاج ہے، موت آتی ہے تو مر جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود وہ اتنا بگڑ گیا کہ خود کو خدا بنائے بیٹھا ہے۔ اور اس 400 سالہ فرعونوں کے عہد میں کتنے فرعون مرے، کتنے نئے آئے۔ بھئی یہ کون سا خدا ہے جو مر جاتا ہے، جس کے پیچھے اولاد آ جاتی ہے؟ لیکن انسانی عقل ہے، جب بھٹکتی ہے تو پھر دور تک بھٹکتی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے اسے بھی معروم نہیں رکھا، ہم نے فرعون اور اس کے امراء کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا،
اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیلوں کے ساتھ انہیں تورات عطا فرمائی، کلام الہی عطا فرمایا، معجزات عطا فرمائے اور حق کی طرف دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے اقتدار نہیں چھیننا چاہتے تھے، کہ اس سے عہدہ نہیں مانگ رہے تھے، کہ اس سے دولت نہیں مانگ رہے تھے، صرف دعوت اللہ دے رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور اللہ کی اطاعت کر لو۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن ان لوگوں نے اور اس قوم نے فرعون کی بات مانی، ہماری بات پر غور نہیں کیا۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کی بات تو تھی ہی غلط، جس کی کوئی اصل نہ تھی، جس کا کوئی وجود نہ تھا، حقیقت کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ فرعون کی بات تو تھی سرے سے غلط تھی، سرے سے غیر نفع مند تھی، سرے سے نقصان دہ تھی، لیکن انہوں نے فرعون کی بات مانی اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ اس کا نتیجہ انہوں نے فرعون کو اپنا رہنما، رہبر، حکمران، مالک سمجھا، اپنی ضرورتوں کو، حاجات کو پورا کرنے والا سمجھا، تو نتیجہ یہ ہوا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، میدان حشر میں بھی وہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا۔ جتنے اس کی بات پہ چلتے تھے، جتنے اس کی بات مانتے تھے، وہ اس کے پیچھے ہوں گے، اوردہم النار، انہیں لے کر سیدھا جہنم میں جا چونکے گا۔ بئس الورد المورود، بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی جہاں یہ پہنچے اور پہنچائے گئے۔ انتہائی تکلیف دہ، انتہائی بری جگہ پر پوری قوم کو لے کر جا پہنچے۔ اس میں بڑی واضح بات ہے کہ انسان زندگی میں جس کو چاہے اپنا پیش رو بنا سکتا ہے، لیکن اسے سمجھ کر بنانا چاہیے کہ جس کی میں نقل کر رہا ہوں، جس کے میں پیچھے چل رہا ہوں، جس جیسا میں حلیہ بنا رہا ہوں، جس جیسے میں انداز اپنا رہا ہوں، جس کو کے کام کے مطابق میں اپنے کام کرتا ہوں، میں جس جیسا ہونا چاہتا ہوں، اسی کے پیچھے مجھے قیامت کو بھی چلنا پڑے گا۔ تو علماء نے تو یہاں بہت سے واقعات بھی نقل فرمائے ہیں اور اس پہ بڑی شدت سے تفاسیر میں بڑی تفصیل سے اور بڑی شدت سے لکھا ہے کہ ہر بندہ زندگی میں کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ دنیا میں جب آتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا ہوتا، پھر کسی سے ماں باپ سے سیکھتا ہے، معاشرے سے سیکھتا ہے، پھر جب وہ اپنی رائے والا بالغ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اپنا ایک رول ماڈل بنا لیتا ہے کہ مجھے اس جیسا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف بھی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا حشر کو اسی کے ساتھ اسے کھڑا کیا جائے۔ تو اپنا رہنما اللہ کے نبی کو بنا لینا، انبیاء کے احکام کا اتباع کرنا، کامل اطاعت کرنا، خلوص دل سے کرنا، اس بات کی ضمانت بن جاتا ہے کہ اس بندے کا حشر بھی اپنے نبی اور اپنے رسول کے ساتھ ہوگا۔ لیکن انبیاء کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا رول ماڈل بنا لے، میں اس جیسا نظر آؤں، میں اس کی طرح کام کروں، میں اس کی طرح بزنس کروں، میں اسی کی طرح کماؤں کھاؤں، اور انبیاء کے احکام کی پرواہ نہ کرے، تو اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کو زندگی میں اس نے پیش رو بنایا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں دوسروں پہ چسپاں کرتے رہتے ہیں۔ حق یہ ہے
کہ یہ ساری چیزیں اپنے آپ پہ لاگو کر کے سب سے پہلے اپنی تلاش کی جائے کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ ہمیں دوسروں کا جواب نہیں دینا اللہ کریم کے سامنے، ہمیں اپنا جواب دینا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ہر بندے کو دوسرے کی فکر ہے کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ بھائی پچھلے دنوں اس کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایک ساتھی تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے بڑی فکر رہتی ہے کہ کافر جہنم میں کیوں جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو فکر ہونی چاہیے، چونکہ آپ کے پاس اپنی تو تسلی ہے کہ آپ تو جنت میں جائیں گے، آپ کا فیصلہ تو ہو چکا، آپ کافروں کی فکر کرو یا کسی اور نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر اپنی فکر کرو، کافروں کو چھوڑو، جب تک تمہارا اپنا فیصلہ نہیں نہ ہو جاتا اپنی فکر کرو کہ میں کہاں جاؤں گا۔ جو عجیب انسانی ذہن ہے اور شیطان اسے الجھا دیتا ہے، تم نے کافروں کی طرف سے جواب دینا ہے یا تم کافروں کے وکیل ہو، تم اپنی جان بچا لو تو بڑی غنیمت۔ تو انہوں نے فرعون کے فیصلے کو ترجیح دی، اپنے نبی کا فیصلہ قبول نہیں کیا، زندگی میں عملاً فرعون کا فیصلہ اپنایا۔ قبطیوں نے اور فرعون اور آل فرعون نے تو ویسے ہی انکار بھی کر دیا تھا، لیکن انکار جو لوگ نہیں کرتے لیکن عملاً اسلام کے خلاف طرز حیات اپنا لیتے ہیں، وہ سارے اس بات سے انہیں آگاہ ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں بھی ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے فرعون کی پیروی کی، فرعون کا تو فرمایا فیصلہ ہی غلط تھا، ما امر فرعون برشید، فرعون کا فیصلہ تو درست نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو وہ بھی اپنی قوم کی قیادت اس وقت بھی کرے گا۔ دنیا میں بھی ان کا لیڈر تھا، قائد تھا، آج تو پتھر الٹو تو نیچے سے قائد نکل آتا ہے، ہر بندے کے نام کے ساتھ قائد لگا ہوا ہے۔ تو ہر قائد کا ایمان، عقیدہ اور طرز عمل دیکھنا چاہیے، اگر وہ سنت کے مطابق ہے، متبع سنت ہے تو اس کا ساتھ، تو اگر سنت کے خلاف ہے تو اپنی جان بچاؤ۔ یہ تو سارے، یہ بھی تو قائد ہے، یقدم قومہ، اپنی قوم کی قیادت کرے گا، اور فوردہم النار، انہیں لے کر سیدھا جہنم میں جا گرے گا۔ وبئس الورد المورود، بہت بری جگہ ہے جہاں وہ داخل ہوئے، جہاں وہ پہنچے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی وہ رحمت الہی سے محروم رہے، یہاں بھی وہ لعنت کا شکار ہوئے۔ وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی وہ لعنت کا شکار ہوں گے، اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں سے وسیع تر ہے، لیکن یہ اس لیے معروم رہے کہ انہوں نے اپنی پسند سے لعنت کا راستہ چنا، رحمت کا نہیں چنا۔ ان کی معرومی کا سبب یہ نہیں تھا کہ رحمت کم پڑ رہی تھی، ان کی معرومی کا سبب ان کا اپنا انتخاب تھا، طرز حیات تھا، عقیدہ تھا، عمل تھا۔ بئس الرفد المرفود، بہت برا انجام پایا انہوں نے، جو راستہ انہوں نے منتخب کیا تھا اس کا بدلہ جو انہیں ملا وہ بہت ہی برا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے خود اس برائی کی طرف راستہ اختیار کیا، اپنی مرضی سے چنا۔ اللہ کا نبی اللہ کی طرف دعوت دیتا رہا، اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتا رہا، معجزات اور دلائل سے بات کرتا رہا، لیکن اس سب کو چھوڑ کر انہیں چونکہ دنیا کی نفع کی امید فرعون سے انہوں نے وابستہ کر لی تھی کہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملا یا نہ ملا،
لیکن اس کا ساتھ انہیں ہمیشہ کی تباہی کی طرف لے گئے۔ انسانی مزاج میں آج بھی یہی رجحان ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ فلاں کو خوش رکھنا چاہیے، فلاں عہدیدار کو راضی رکھنا چاہیے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، فلاں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ فلاں ہمیں کہاں لے جائے گا۔ ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہم قائما وحصید۔ یہ ساری پرانی قوموں، پرانی آبادیوں اور پرانی بادشاہتوں کی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے گزر گئیں، اور دنیا کے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئیں کہ کیا کیا جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قصوں سے واقف نہیں تھے، اور نہ ہی عام لوگ ان کے حقائق سے واقف تھے۔ باتیں تھیں، ان میں کوئی سچ بھی ہوتا تھا، کوئی جھوٹ بھی ہوتا تھا، کہانیاں بن گئی تھیں، لیکن اللہ کریم نے جب بتائی تو صاف صاف قصہ حقائق جو تھے وہ ارشاد فرما دیے۔ اور یہ پرانی قوموں اور بستیوں آبادیوں کی باتیں ہیں جو ہم آپ پر بیان فرما رہے ہیں۔ منہا قائم و حصید، ان پرانی بستیوں میں کچھ ایسی بھی ہیں جن کے آثار ابھی باقی ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جن کے آثار بھی مٹ گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں تھیں کہاں نہیں تھیں، اب نہیں ملتی۔ تو کچھ کے آثار روئے زمین پر باقی ہیں، لیکن ان پر کیا بیتی، اس بیتنے کا سبب کیا تھا، انہوں نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، یہ سارا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وحی الہی ہے، یہ سارے امور غیبیہ ہیں جن پر اللہ کے رسول کو اطلاع دی جا رہی ہے، اور حضور دنیا کو اس سے اطلاع دے رہے ہیں تاکہ لوگ ان جیسا رویہ اختیار کر کے ان کی طرح تباہ نہ ہوں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، بستیاں زمین سے اکھیڑ کر الٹ دی گئیں، کسی پر آگ برسی، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کوئی بندر اور خنزیر بن کر تباہ اور برباد ہو گئے، کسی پر چنگھاڑ آئی اور وہ ان کے جگر پھٹ گئے اور مر گئے، کسی پر ہوا مسلط کر دی، کسی پر پانی کا طوفان بھیج دیا۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی، ایسا راستہ اختیار کیا، ایسا عقیدہ اختیار کیا، ایسے اعمال اختیار کیے جن کے نتیجے میں وہ تباہی ان پر نازل ہوئی، اور یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ ہماری طرف سے تو ہم نے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں عطا فرمائیں، نہ انہوں نے کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے نبی کی بات پر غور کیا، اور دنیاوی لالچ میں آ کر کفار اور بے دینوں کے پیچھے زندگیاں ختم کر دیں، اور ان کے پیچھے بھاگتے رہے ساری عمر، یا پتھروں کے بتوں کو اور درختوں کو اور مختلف چیزوں کو پوجتے رہے، اپنی طرف سے اپنے خیال، اپنے ذوم باطل کے مطابق معبود گھڑ لیے، ان سے چیزیں طلب کرتے رہے اور ان کے پیچھے بھاگتے رہے، تو انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ خود زیادتی کی، اپنے آپ پر ظلم کیا، خود کو دھکیل کر اس تباہی کی طرف لے گئے۔ ایک جملہ بڑا غلط العام ہے کہ جی جنت میں جانا بڑا مشکل ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ساری عمر لگانی پڑتی ہے، اور عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ جنت میں جانا سب سے آسان ہے،
تھوڑی سی بات، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اپنی پسند چھوڑ دو، نبی علیہ السلام کی پسند اختیار کر، جو وہ فرماتے ہیں وہ کر گزرو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ جنت میں جانا مشکل ہے، بڑی محنت لگتی ہے، معاشرے میں رہ کر آپ نیکی کرتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی، ہر برائی کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا برا بھی معاشرہ ہو پھر برے لوگوں کے لیے وہ مصیبت بن جاتا ہے، اور برائی کرنا مشکل ہے، لوگوں سے چھپتے پھرنا، پھر حکومتوں سے چھپتے پھرنا، پھر پولیس سے چھپتے پھرنا، جرمانے پڑنے، سزائیں کاٹنی، جیلوں میں جانا، پھر آ کر چوری کر لینی، پھر آ کر کسی کی عزت لوٹ لینی، پھر کسی کا گھر لوٹ لینا، پھر پکڑے جانا، پھر جیلوں میں مارے کھانا، دھکے کھانا۔ یہ مشکل ہے یا اللہ کی عبادت مشکل ہے؟ حرام کھانا چھین کر کھانا مشکل ہے، مزدوری سے کما کر حلال کھانا آسان ہے۔ یہ جنت کا راستہ آسان ہے، دوزخ کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ہر مشکل کام کرنا پڑتا ہے، جیلیں کاٹنا پڑتی ہیں، ماریں کھانا پڑتی ہیں، چوری ڈاکے برائی قتل و غارت، کس میں آسانی ہے؟ تو فرمایا انہوں نے تو اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا کہ ساری عمر محنت کر کے خود کو کھینچ کر گھسیٹ کر بربادی کی طرف اور جہنم کی طرف لے گئے، اور پھر وہ معبودان باطلہ جن پر یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آئے، ان کو بچا نہ سکے، بلکہ ان کی تباہی کا سبب وہی معبودان باطلہ تھے، انہیں بچاتے کس طرح؟ ایک بندہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اسی سے اس کو بخار ہو جاتا ہے، تو وہ بخار کی دوا تو نہیں بنتی، پھر چیز اور کھائے گا تو اور بخار بڑھے گا۔ انہوں نے معبودان باطلہ سے اور اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں وابستہ کی، تو وہ ان کی امیدیں پوری کیا کرتے، انہی کے سبب تو ان پر عذاب آیا، وہی تو ان کی تباہی کا سبب بن گئے، جن سے انہیں امیدیں تھیں کہ ہمیں بچائیں گے، وہ تو ان کی تباہی کا سبب بن گئے۔ تو پھر ان کے کام کس ساتھ ہے؟ لما جاء امر ربک، جب آپ کے پروردگار کا فیصلہ آیا۔ یہاں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خطاب فرمانے والا ہے اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا رب ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے لما جاء امر ربک، جب آپ کے پروردگار کا حکم ہے۔ پروردگار تو ساری کائنات کا ہے۔ اللہ 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 فرماتے ہیں نا، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندے تو سارے اللہ کے ہیں، اب تو سارے ہیں، لیکن عبدہو اس کا بندہ ہونا دوسری بات ہے۔ رب ساری کائنات کا ہے، لیکن آپ کا رب ہونے میں ایک بہت عجیب بڑا مزیدار سا نقطہ ہے کہ کرم پروردگار کا اسی کو نصیب ہوگا جو آپ کے دائرہ اطاعت میں ہوگا۔ دنیاوی رزق پیدا کرنا، عقل و شعور، نظر نگاہ دینا، اعضاء و جوارح دینا، بہن بھائی رشتہ دار بیوی بچے دینا، روزی دینا، یہ تو سب کے لیے عام ہے، لیکن جو آپ کے حلقہ ارادت میں ہوگا، جو لطف ربوبیت اس پہ ہوگا، وہ دوسروں پہ کہاں؟ تو یہاں فرمایا آپ کا پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر آپ کا رب کہنے سے مراد یہ ہے کہ اب بارگاہ ربوبیت میں صرف ایک دروازہ کھلتا ہے، اور وہ ہے اطاعت محمد الرسول۔ فرماتے ہیں نیکوں کی اطاعت کرنی چاہیے، علماء کی اطاعت کرنی چاہیے، پیر صاحب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نیک عالم اور پیر صاحب قاصد ہیں بارگاہ نبوت کے۔
اگر وہ حضور کا پیغام پہنچاتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں، پھر یہ اطاعت حضور کی ہوگی۔ اور کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی مولوی اپنی طرف سے بات کہتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اطاعت اللہ و اللہ کے رسول کی ہوگی۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جنہیں ہم رہنما بنا لیتے ہیں وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ آج کل یہاں ہمارے علاقے میں جانوروں پر ایک بیماری آئی ہوئی ہے، بیمار ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، صحت بیماری ہر جاندار کے ساتھ ہے۔ جنگلی درندے بھی بیمار ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ نظام ہے کائنات کا۔ پھر ہمارے کاشتکار بھائیوں کو یہ ہوتا ہے جی فلاں پیر صاحب کو لے آؤ، اس سے دم کرائیں گے تو بچ جائیں گے، مریں گے نہیں۔ ان کی نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں کوئی دم والا نہیں چاہیے، ان کے روزے فوت ہو جائیں، یہ حرام کھاتے رہیں، انہیں کوئی دم پڑنے والا نہیں چاہیے۔ کوئی جانور یا کوئی مادی نقصان ہوتا ہو تو پھر فوراً علاج کرنے کو دوڑتے۔ تو کار لے کر گئے، پہلے کوئی خاتون تھی اس کے پاس گئے، وہ پھر پیر صاحب کے پاس پہنچی، پیر صاحب کو لے آئے، پیر صاحب یہاں آ گئے، یہاں اعلان ہو رہے تھے، ہم نے بھی سنے کہ وہ جانوروں کو لے آؤ، دم کرا لو۔ اب پیر صاحب نے کہا بھئی ایسا کرو، میرے لیے پہلے بھنگ لے آؤ، میں بھنگ پیوں گا، جانوروں کو رکھنا مارنا یہ اللہ کا کام ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، پہلے مجھے پیٹ بھر کے بھنگ پلاؤ پھر دم کر دوں گا۔ وہ عقل کے اندھو، جسے تم بھنگ پلا رہے ہو وہ کیا دم کرے گا اور کیا بیماری، وہ تو خود بیمار ہے بیچارہ، وہ تمہاری بیماری کو کیا شفا دے گا۔ ایسا کیوں کرتا ہے بندہ؟ کیا اتنی عقل نہیں ہے اس میں؟ اندھا ہو جاتا ہے دنیا کی محبت، سمیٹنا چاہتا ہے مال میرے، یہ جانور بھی میرے ہوں، یہ زمین بھی میری ہو جائے، وہ چیز بھی میری ہو جائے، وہ بھی میری۔ کیا کرے گا اس کو؟ کوئی نہیں جانتا کہ اسے قبر کی جگہ بھی نصیب ہوگی کہ نہیں، تو اسے سمیٹ کر کیا کرے گا؟ اللہ کریم عطا کرے دنیا کی نعمتیں، اس کا احسان ہے، حلال اور جائز طریقے سے ضرور حاصل کی جائیں، ان سے استفادہ کیا جائے، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ دی جائے اور دنیا کے پیچھے بھاگا جائے، بلکہ مال و دولت دنیا یا مال اولاد ہونا دنیا نہیں ہے۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نہ کماشو نکرو فرزند و زن۔ مال و دولت یا اولاد یا بیوی بچے یا جائیداد یا جاگیر دنیا نہیں ہے، ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ سے فراموش کر دے، اللہ کی یاد بھلا دے، وہی دنیا بن جاتی ہے جو اللہ کی یاد بھلا۔ ساری نعمتیں ہیں اور اس کے بعد ساتھ اللہ کی اطاعت نصیب ہے تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ سارا دین ہے۔ محنت کرتا ہے، رزق کماتا ہے، بیوی بچوں کو حلال روزی سے پالتا ہے، انہیں دین سکھاتا ہے اللہ کی اطاعت پہ، تو یہ سارا دین ہے۔ جب کوئی چیز اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جائے وہ دنیا بن جاتی ہے۔ بعض اوقات عبادات دنیا بن جاتی ہیں جب بندہ عبادت کے ذریعے اپنی بڑائی میں گرفتار ہو جائے اور سمجھے کہ اب لوگوں کو میرے پاؤں چومنے چاہیے، میں لوگوں کا حاجت روا ہوں، تو اس کے لیے اس کی وہ عبادت ہی دنیا بن گئی۔ یعنی جو بھی چیز اللہ کی راہ سے روکنے والی ہے وہ دنیا ہے، اور جو اللہ کی یاد میں رکھے حلال اور جائز وسائل سے آئے وہ دنیا نہیں، وہ دین ہے۔ تو فرمایا جب ان پر اللہ کی گرفت آئی، عذاب آیا، تو جن معبودان باطلہ کو وہ پوجتے رہتے وہ ان کے کسی کام نہ، بلکہ الٹا عذاب لانے کا سبب بنے، وہ بچاتے کیا؟ وما زادوہم غیر تتبیب، ان چیزوں نے اور ان معبودان باطلہ نے تو ان کے دکھ بڑھائے، کم نہیں کیے، ان پر مصیبتیں بڑھانے کا سبب بنے۔ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ کی پکڑ
ایسی ہی زبردست ہوتی ہے جب وہ کسی آبادی، کسی بستی، کسی ملک پہ گرفت ڈالتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، لیکن گرفت آتی کیوں ہے، اللہ کی پکڑ آتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ خود ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دکھ دینے والی اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ دنیا کی مصیبت تو آئی، کسی کو گولی لگی، چلو مر گیا، پھر مرنے کے بعد تو کوئی گولی کا اثر نہیں ہے نا، کسی نے تلوار سے گردن کاٹ دی، مر گیا، ختم ہو گئی بات۔ اب مردے کو تلواریں مارتے بھی رہو تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو صرف یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، قیامت تک اور ہمیشہ تک کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، بات ختم نہیں ہوتی، بات شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کی طرف سے تو کوئی مصیبت آئے گی، وقتی لمحاتی ہوگی، بیت گئی، گزر گئی، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بڑی دردناک، بڑی شدید ہوتی ہے کہ وہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے، اور اگر کفر و شرک پر گرفت آئی تو وہ ابد الآباد وہ گرفت بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ، ان سب باتوں کو ارشاد فرمانے سے اللہ کریم کا مقصد کوئی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، یہ پرانے قصے سنانا نہیں ہے۔ ان سب واقعات میں ان لوگوں کے لیے جنہیں اپنی آخرت بچانا مقصود ہو اور اللہ کی گرفت سے ڈرتے ہوں، ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ کون سا راستہ اپنائیں، کون سا عقیدہ اپنائیں، کون سا عمل اپنائیں کہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں اور رضائے الہی انہیں نصیب ہو۔ کیونکہ آخرت کا دن ایسا بڑا دن ہے، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ ایسا دن ہے جس دن اگلے پچھلے تمام انسان ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اور یہ مشہود سب کی شہادتیں لی، سب کا پتہ چلایا جائے گا، تم کیا کرتے رہے، تم کیا کرتے رہے، تم نے کیا سوچا، تم نے کیا کیا، تمہارا عقیدہ کیا تھا، تمہارا طرز فکر کیا تھا، تمہارا طرز حیات کیا تھا۔ بہت بڑا مشکل دن ہے اور ہر چیز ذرا ذرا سامنے آ جائے گا۔ تو یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے بیان فرمائے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو بیان فرمائیں اور ان کے لیے درس عبرت ہو، وہ اپنے لیے حق تلاش کرنے میں ان کو رہنما بنائیں اور باطل سے خود کو محفوظ رکھیں اور حق کی پیروی اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔